نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحرام علی قریۃ اہلکناها انہم لا یرجعون حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، علامہ اقبال نے اپنی کتاب مثنوی سچے پایت گرد میں ایک جگہ دعویٰ کیا ہے، اور یہ دعویٰ بہت بڑا ہے۔ ایک ایسے شخص کے منہ سے یہ دعویٰ کہ جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہو، بڑا حیران کن لگتا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ گر بحرفم گر دلم آئینہ بے جوہر است، اگر میرے دل کا آئینہ جو ہے اس میں کوئی خوبی نہیں ہے، گر بحرفم غیر قرآن مضمر است، اگر اس دل کے اندر قرآن کے علاوہ کوئی اور ایک لفظ بھی موجود ہے، اللہ سے فرماتے پردہ ناموس فکرم چاک کن، میرے جو بہت بڑی یہ ناموس فکر بن چکی ہوئی ہے، یہ پردہ بنا ہوا ہے، میں بہت مشہور ہوں، عالم علامہ پتہ نہیں کیا، تو اس کو چاک کر دے۔ این خیاباں راز خارم پاک کن، اور یہ جو تمہارا گلستان ہے اس میں سے میرے جیسے کانٹے کو نکال کے باہر پھینک دے۔ اور اگلا کمال ہے کہ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے کہ روز محشر خور و رسوا کن مرا، کہ قیامت کے دن مجھے خور و رسوا کر دو اگر میرے دل میں قرآن کے علاوہ کوئی ایک لفظ بھی موجود ہے۔ بے نصیب از بوسہ پاک مرا، مجھے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے بوسے سے بھی محروم کر دینا۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے والد تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ تھوڑی دیر تلاوت کرتے اور پھر مسجد کی طرف جاتے ہوئے میرے کمرے میں جھانکتے ہوئے جاتے۔ ایک دفعہ کہا تمہیں کچھ پڑھتے ہو قرآن پاک کی سمجھ بھی آتی ہے تمہیں؟ کہا میں نے کہا میں نے صرف و نحو پڑھی ہے، عربی صرف و نحو پڑھی ہے، کچھ تفاسیر بھی پڑھی ہیں، تو مجھے کیوں نہیں سمجھ آئے گی؟ کہا نہیں، میں تمہیں پھر بتاؤں گا۔ کچھ عرصے کے بعد وہاں سے گزرے تو کہا دیکھو قرآن اسی وقت سمجھ آتا ہے جب تم یہ تصور کر لو کہ یہ تمہارے اوپر نازل ہو رہا ہے، تیرے وجود پہ نازل نہ ہو اگر یہ کتاب، گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ اس اقبال کی تعلیمات کے اوپر اور ان کے کلام کے اوپر مصطفیٰ خان صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے، اقبال القرآن، اور قرآن کی آیات ایک طرف رکھی ہیں اور اقبال کے اشعار ایک طرف رکھیں۔ اسی لیے میں نے قرآن پاک کی ایک آیت آج کے دور کے مطابق منتخب کی ہے اور اقبال کا شعر۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء کی آیت ہے، سب لوگ آپ ماشاءاللہ مجھ سے کہیں زیادہ عالم میں تو مبتدی بھی نہیں ہوں، مبتدی کو بھی بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ سورہ انبیاء میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ایک بستی کو ہلاک کر دیا اور ان پر رہنے والوں کا آنا حرام کر دیا، اب وہ نہیں، انہم لا یرجعون، اب نہیں آئیں گے۔ حتیٰ کب آئیں گے؟ جب اذا فتحت یاجوج و ماجوج، جب ہم یاجوج اور ماجوج کو کھول دیں گے، وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ بلندیوں سے تمہارے اوپر حملہ آور ہوں گے۔ تفاصیر آپ چھانتے جائیے، آپ کو بہت سارے معنی ملیں گے۔ اقبال اس وقت فرماتے ہیں کہ کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون۔ حیرانی ہے کہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ ابھی وقت کا تعین نہیں کرتے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ پوچھتے ہیں کب آئے گی گھڑی؟ ہاں مجھے تو میں تو علم تو اللہ کو ہے، میں تو تمہیں کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اس سنت کو ذرا سا توڑا ہے، اپنی ٹائم لائن بتائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس وقت کھولیں گے، اس وقت یہ لوگ بستی میں واپس آئیں گے جب ہم یاجوج اور ماجوج کو کھول دیں گے۔ مشہور حدیث، آپ لوگ عالم ہیں، قرآن پاک نازل ہوا ہے تو اس کے سب سے بڑے مفسر بھی وہی ہیں۔ ایک دفعہ آپ بیٹھے ہوئے تو سید زینب بن جہش کے سامنے فرمایا ویل للعرب، عرب کے لیے تباہی۔
پھر فرمایا ویل للعرب، فرمایا من شر قد اقترب، ایک ایسا فتنہ جو بہت نزدیک آ گیا. اب عرب کی تباہی بڑا کمال ہے، ویل للمسلمین نہیں کہا. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ میں اور یا مقبول جان یا کوئی اور شخص اگر کہے کہ مجھے بلے شاہ سمجھ نہیں آیا تو میرے لیے کوئی معافی نہیں ہے. میں کہوں کہ مجھے غالب سمجھ نہیں آیا تو میرے لیے کوئی معافی نہیں ہے. لیکن ایک عرب کہے کہ مجھے قرآن سمجھ نہیں آیا تو اس کے لیے معافی نہیں ہے. وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ، عرب کے لیے تباہی. من شر، ایک فتنہ نزدیک. اگر آپ نے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ وہ یاجوج اور ماجوج کے سامنے جو ذوالقرنین نے دیوار بنائی تھی اس میں نے سوراخ کر لیا. فوری سوال کمال کا ہے کہ یاجوج اور ماجوج اگر کھول دیا گیا تو کیا کریں گے؟ حدیث کے الفاظ کمال کے ہیں اور آج کے دور کے اندر آپ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. فرمایا اگر ان کو کھول دیا گیا تو یہ معاش میں فساد پیدا کریں گے. ڈسٹربنس ان دی اکنامک سسٹم آف دا ورلڈ. اب کب کھولے جائیں گے؟ جب وہ لوگ بستی میں واپس آئیں گے جس بستی کو اجاڑ دیا گیا. 70 عیسوی میں آخری جو تباہی آئی ہے یروشلم پہ وہ اس وقت آئی ہے کہ جب ان کو رومن سے تباہ کیا اور اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں امم میں تقسیم کر دیا. کوئی نائجیریا چلا گیا، کوئی انڈیا چلا گیا، کوئی کہیں اور چلا گیا، دنیا پوری میں گھوم گئے. حضرت عمر نے جو معاہدہ طے کیا ہے بیت المقدس کے حوالے کی، اس کی 11ویں شق اٹھا کے پڑھی ہے کہ ہم یہ شہر اس شرط پر تمہارے حوالے کر رہے ہیں کہ یہاں یہودیوں کو مستقل رہائش کی اجازت نہیں ہوگی. انٹرنیشنل ڈاکومنٹ. They can come as a tourist, but they cannot stay here. پوری دنیا کے جو مین بڑے بڑے ڈاکومنٹس ہیں جو سفارتی آداب کے اس میں موجود ہیں، جو سفارتی معاہدہ، ہم ان کو اجازت نہیں ہوگی. بکھر گئے. اس کے بعد تاریخ 2 واقعات بیان کرتی ہے. پہلا واقعہ وہ ہے، آپ لوگ نے سورہ کہف بڑی تفصیل سے پڑھی ہوگی، 3 سفر ہیں، آخری سفر اوپر کا ہے کہ ایک بہت بڑا سیلاب آیا ہے. یہی تو 6 7ویں صدی عیسوی کے درمیان جب سورہ کہف فرما رہے تھے تو وہ گورج جو تھی وہ پہاڑوں کے درمیان جو راستہ تھا وہ بالکل بکھر گیا ہے اور دیوار ٹوٹ گئی. دوسرا بہت بڑا واقعہ، میں اقبال کی بصیرت کی یہاں گفتگو کرتا ہوں کہ وہ جو آپ سید الانبیاء کی حدیث ہے نا، اتقوا فراست المومن انہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، یہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے. کمال فرا. اس وقت ایک اور کا واقعہ ہوا ہے، تاریخ کہتی ہے کہ ایک قبیلہ تھا خازہ. یہودی اپنے آپ کو کسی اور کو قبول نہیں کرنے دیتے، اس کو وہ یہودیت میں نہیں آنے دیتے. کہتے کہ ہم بنی اسرائیل، ظاہر بات ہے انی فضلت علی العالمین، تو وہ ہم نہیں آنے دیں گے. لیکن اس قبیلے کی ایک واحد ایکسپشن ہے کہ ان کو کہا گیا کہ آپ آ جائیں. وہ قبیلے نے کمال یہ کیا ہے کہ یہودیت قبول کرنے کے بعد 2000 سال تک یہودیوں کے ساتھ مار کھائی ہے. اس خزہ قبیلہ، آپ نیٹ کے لوگ ہیں، آپ صرف ایک لفظ ٹائپ کریں اشکنازی جیوز. یہ جتنا فرائڈ ہے، آئنسٹائن ہے، ہزال ہے، جتنے یورپ کے جو نیلی آنکھوں والے اور بلانڈ بالوں والے جیوز جو ہیں، یہ سارے کے سارے اشکنازی جو ہیں جو بنی اسرائیل نہیں ہیں. 99 جیوز وہ ہیں اور 1 جیوز یہ ہیں. انہوں نے 2000 سال تک مار کھائی ہے. ایزابیلا فرڈینڈ نے جب قبضہ کیا تو اس نے کہا 1,75,000 یہودی ہیں، تم کیا کرو گے؟ 75,000 بھاگ کے خلافت عثمانیہ میں پناہ لے لی اور باقی 1,00,000 نے کہا ہم عیسائی ہو جائیں گے. جس وقت وہ عیسائی ہوئے ہیں تو ان پہ 2 شرطیں عائد کی گئی. نمبر 1، تم سب سے پہلی بات کہ ہفتے کے دن کاروبار کرو گے، یوم سبت. پھر دوسرا کہا کہ ہمارے سامنے تم 1 وقت کا کھانا سور کے ساتھ کھاؤ گے. وہ 1 سال تک کھاتے رہے. آپ وینس کے شہر میں چلے جائیں، وینس کے شہر کے اندر ایک باقاعدہ وہ سمندر کے اندر جو راستے بنے ہوئے ان میں ایک علاقہ تھا جس کے اندر ان کو رکھا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ تم پیلے رنگ کا لباس پہنو گے اور ہمارے سامنے گلے میں لٹکاؤ گے تختی کہ تم یہودی ہو تاکہ لوگ تمہیں دیکھیں. بدترین جگہوں پہ گھیٹوں کا لفظ انہی سے نکلا ہے، برداشت کی. 1896 میں ویانا کے شہر میں ایک شخص نکلا ہے جس کو ہزال کہتے ہیں، جو کہ زائونزم کا، صہیونیت کا بانی ہے. اس نے کہا ہم ایسے نہیں رہیں گے، بہت مار کھا لی، وہ کافی ہو گیا، اب ہم عیسائیوں سے صلح کریں گے. وہ جو آیت ہے لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، اس میں اللہ فرماتا ہے یہ ایک دوسرے کے جب دوست ہو جاتے ہیں. 1916 میں بالفور کا ڈیکلریشن آیا ہے
بالفور کے ڈیکلریشن میں کہا گیا, جو قومیت کی ابھی آپ نے آرٹیکل پڑھا ہے, اس کا پہلا سینٹنس ہے بالفور ڈیکلریشن کا کہ ایوری جیو living in any part of the world is a single nation and he has all the right to settle back in the Jerusalem. ہر یہودی جو دنیا کے کسی خطے میں رہ رہا ہے وہ بنیادی طور پہ ایک قوم ہے اور اس کو واپس حق حاصل ہے کہ یروشلم میں جا کے آباد آ جائے. یہ ڈیکلریشن آنے کے بعد یہود اور نصارہ جب یہ اکٹھے ہوئے ہیں, یہ جب اشکنازی جوز اور ویسٹرن جو کرسچینٹی جمع ہوئی ہے, تو اس کے اندر سے ایک چیز نکلی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن. جو اقبال کہتا ہے نا کہ کون کہتا ہے کہ مکتب کا جواں زندہ ہے, کون کہتا ہے کہ مکتب کا جواں زندہ ہے, مردہ ہے مانگ کے لایا ہے فرنگی سے نفس, مردہ ہے مانگ کے لایا ہے فرنگ, اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمناک, نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ. یہ وہ کیفیت تھی کہ جس کے اندر سے 1919 میں پہلا یہودی پہنچا ہے یروشلم کا بحر تبریہ کراس کر کے, جس کو سی آف گیلیلی کہتے ہیں, جس کے بعد سید الانبیاء نے فرمایا جب پہلا لشکر یاجوج اور ماجوج کا گزرے گا تو سی آف گیلیلی میں پانی ہوگا, جب دوسرا لشکر گزرے گا تو پانی ختم ہو چکا ہوگا. آج جا کے دیکھیے, نیٹ پہ جا کے سی آف گیلیلی ٹائپ کیجئے, 2 دریا اس میں گزرتے ہیں, دریائے اردن اور دریائے لیبنان, دونوں انہوں نے اسرائیل نے ڈیورٹ کر کے اپنے لے گئے. 8 یا 9 فٹ پانی اس کے اندر رہ گیا, 3 جزیرے تک نمودار ہو چکے ہوئے. وہ حرام اللہ قریب, اللہ نے اپنی سنت توڑی, باقاعدہ ٹائم لائن بتائیے آپ لوگوں, کتنے خوش قسمت ہے کہ اللہ کی وارننگ کتنی تفصیل سے آتی ہے. یہاں پر اس ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن میں 1920 میں وہ گزرا ہے. 1920 میں آپ ذرا اپنے دنیا کے حالات دیکھیں. 1920 سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہاری کڑیاں ٹوٹے گی, اور پہلی کڑی خلافت کی ٹوٹے گی اور آخری کڑی نماز کی. 1920 ماڈرن سیکولر ڈیموکریٹک نیشنز وجود میں آئیں. آپ حیران ہو گئے مجھے پاکستان سے کیوں محبت ہے بعض معاملات کے اندر. اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ ہمیں 400 سال تک پڑھایا گیا کہ قومیں رنگ نسل زبان اور علاقے سے بنتی ہیں. مصریوں نے کہا ہم احرام مصر کے وارث ہیں, ہم نیل کا دریا ہمارے ہاں بہتا ہے. انہوں نے کہا ہم دنیا کے اندر فرعون مصر کی اولاد ہے, جو ناصر نے کہا تھا کہ ہم تو فرعون مصر کی اولاد میں سے, ہمیں ہمارا ملک دے دو. کہا یہ لے لو. عراقیوں نے کہا ہم بابل و نینوا کے وارث ہیں, ہم مرابی کے قوانین میں ملک لے لو لے لو. ایرانیوں نے کہا ہم سارے اعظم ہمارا جد امجد تھا, ہمیں ہمارا ملک دے دو لے لو. فرانسیسیوں نے کہا, جرمنز نے کہا, سب نے کہا. دنیا کو ایک بہت بڑے مختلف قسم کے چڑیا گھر میں تقسیم کر دیا گیا جہاں لائنیں آئیں. 1920 سے پاسپورٹ کا ڈیزائن آیا, 1924 سے بارڈر ریگولیشنز آئیں, ویزا ریگولیشن, 1926 میں بارڈر سیکورٹی فورسز آئیں اور دنیا کو قومیتوں میں زبردستی تقسیم کر دیا گیا. جس وقت یہ تقسیم ہو رہی تھی, پاکستان وہ واحد ملک کا کہ میں نے کہا میں محمد حسین چیمہ ہوں, یہ ارجن داس چیمہ ہے, ہم ساگ ایک طرح کا کھاتے ہیں. حالانکہ دنیا کا بدترین نظام جو ہے وہ قومیت ہوتی ہے. جس ماں کی آپ قسمیں کھاتے ہو, اے وطن ہم میں تیری شمع کے پروانے میں, کوئی اس ماں کے ساتھ نہیں رہا. جس دن یہ ماں گھاس اگانا چھوڑتی ہے جانوروں کے لیے, انسان کو پینے کا پانی نہیں دیتی, لوگ اس ماں پہ لعنت بیچتے ہیں, کسی دوسرے کی ماں کو فتح کرنے چلے جاتے ہیں. کتنے ایرینز. دنیا کا سب سے پہلی ہجرت جو ہے افریقہ میں ہوئی تھی, ویسٹرن سہارا بنا, بھاگ گئے وہاں سے. ایک مصنوعی, مجھے کسی نے کہا کہ لوگ تو زلزلے میں رہتے ہیں وہاں پر اس میں آزاد کشمیر میں. میں نے کہا ان کو F9 کا پارک الاٹ کراؤ اسلام آباد کا, میں دیکھوں رہتا کون ہے وہاں پر. کوئی اپنی ماں کے ساتھ آج تک نہیں رہا, لیکن ایک تصور دیا گیا, رنگ کا تصور دیا گیا. ایک جیسا رنگ تھا ہٹو اور تسی کا. آج ابھی صرف 40 دن کے اندر 10 لاکھ بندوں کی کھوپڑیاں اڑا دی انہوں نے. زبان کا تصور ایک تھا, ایک زبان بولتے تھے وہ لوگ. یہ صدرن سہارا کے علاقے کے لوگ, یہ سوڈان کے علاقے کے لوگ. تو ایک پہلا تصور قومیت کا آیا. دوسرا تصور بینکنگ سسٹم. فرمایا تم ایک قوم ایسی پیدا کر رہے ہیں تمہیں کہ جس کو تم شکست نہیں دے سکو گے, چیز ایک اللہ اس سے جنگ کا اعلان کرے. آپ قرآن پاک اٹھائیے, اللہ نے کہا جنگ کا اعلان, زنا کے خلاف کیا, نہ چوری کے خلاف کیا, نہ سود, صرف سود کے, ہر بمن اللہ کے رسول,
صرف سود. پورے کا پورا ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن, میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ ایسی چیز کیا ہے جس کے بارے میں اللہ جنگ کا اعلان کرتا ہے. پورے کا پورا سسٹم اس کے اوپر ریسٹ کرتا ہے, آپ کے بینکنگ سسٹم کے اوپر. 1920 کے اندر بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹ قائم کیا گیا. ایک یہودی نے ایک کاغذ دیا جس کو کہتے ہیں پرومزری نوٹ. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ تجارت کرو سونے کے اندر, چاندی کے اندر, کھجور کے اندر, اس کے اندر باقی جس کے اور نمک ہے اور جو ہے اور اس کے بعد گندم, 6 چیزوں کے اندر کاغذ کا نوٹ وجود میں لایا گیا انٹرنسک ویلیو کو ختم کرتے ہوئے. اب میں بڑی اس کی تفصیل میں نہیں جاتا, کئی گھنٹے اس میں لگ سکتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس کاغذ کی بنیاد پہ وہ آپ کو غلام بنانا چاہتے تھے. بکری سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی 1 دینار کیا ہے, بکری آج بھی 1 دینار کیا ہے, باقی سب زرداری اور بش کا اور اوباما کا کاغذ. اس انٹرنسک ویلیو کی بنیاد پہ ایک بینکنگ سسٹم کریٹ کیا گیا. یہ بینکنگ سسٹم کیا کرتا ہے؟ آرٹیفیشل کریڈٹ کریشن کرتا ہے, ایک مصنوعی دولت پیدا کرتا ہے. میں نے بھی 500 ارب خریدنے ہیں, اس نے بھی 200 ارب خریدنے ہیں, اس نے بھی 600 ارب خریدنے ہیں, اس نے بھی 800 ارب خریدنے ہیں. ہم سارے 2000 ارب اکٹھا کر کے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تیل خریدتے ہیں. تیل کس کا ہے؟ مسلمانوں کا. آج اگر اعلان ہو جائے کہ تیل پاکستان کے روپے میں بکے گا, $1 کے $100 مارکیٹ میں بکنا شروع ہو جائیں گے. سسٹم کریٹ کر 45,000 کارپوریشنز ہیں. اس 45,000 کارپوریشن کو 500 کور کارپوریشن کنٹرول کرتی ہیں. ان 500 کور کارپوریشن کو 20 بینک کنٹرول کرتے ہیں. اور اس سودی نظام نے اپنے تحفظ کے لیے جمہوریت پیدا کی. $6.8 بلین اوباما کے پاس نہ ہو, اس کا باپ الیکشن نہیں لڑ سکتا. 4.7 بلین یورو جو ہیں اس کے پاس سرکوزی کے پاس نہ ہوتے, سوچ نہیں سکتا تھا الیکشن میں کودنے کے لیے. 3 بلین پاؤنڈ جو تھے وہ گورڈن براؤن کو ملے تھے. کہاں سے آتا ہے پیسہ؟ آرٹیفیشل کریڈٹ, یہ بینک دیتا ہے اس کو. پاکستان میں آپ کسی تینوں سیاسی پارٹیوں کو میرا دعویٰ ہے, پوچھیں اس کے پیسے کہاں سے آتے ہیں, بتا نہیں سکتے. نواز لیگ ہو, وہ اس لیے اقبال نے کہا تھا تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام, چہرہ روشن نندروں چنگیز سے تاریخ تر. گریز جو انہوں نے شعر پڑھا تھا, گریز استر سے جمہوری غلام پختہ کارش ہو کہ از مغز دو صد خر فکر انسانی نمی آئی. کہ انسانوں 200 گدوں کے دماغ سے انسانوں کی فکر پیدا نہیں ہوتی. اور کمال کی بات اقبال ایک ابلیس جو ہے وہ اللہ سے پاس پہنچتا ہے, اور ابلیس کہتا ہے کہ کہتا تھا عزازیل خداوند جہاں سے, پر کالہ آتش ہوئی آدم کی کف خاک. میں نے تو گمراہ کر دیا. آخر میں حضرت فرماتے ہیں ابلیس صاحب کہ جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست, باقی نہیں اب میری ضرورت ہے افلاک. اب یہ سیاستدان اکٹھے تھا, مجھے واپس بلا لو, میری کافی ہو گیا میری جان. یہ وہ نظام کو پوری بینکنگ سسٹم سپورٹ کرتا ہے. کیوں؟ 15,000 ارب, $15 ٹریلین امریکن جی ڈی پی ہے. $16 ٹریلین جو ہے امریکن ڈیٹ ہے. یہ بنتے ہیں $31 ٹریلین. $32 ٹریلین امریکہ کے سرمایہ داروں نے کیمن آئی لینڈ میں چھپا کے رکھا ہوا ہے. ایک آواز نہیں اٹھتی کانگریس میں. ایک دفعہ 1921 میں ایک بندہ بولا تھا, اور راک فیلر کا باپ ہوتا تھا, اس نے کہا یو آر اے ڈاگ, یو شوڈ بارک فرام آور سائڈ. ہمارے کتے ہو, ہماری طرف سے بھونکا کرو, الیکشن نہیں لڑنا تم نے. پورے کا پورا سسٹم بلڈ کیا ہے اس پورے کے اندر. آپ سوچ سکتے ہیں کہ آج آپ یہ تصور بلٹ کر دیے کہ آج آپ پاکستان میں گرا چلتے ہوئے کسی سے کہو کہ جمہوریت جو ہے اس کے بغیر جمہوریت کے بغیر ملک چل نہیں سکتا. ہماری تمام علماء کی جدوجہد جمہوریت کو بچانے کے لیے ہوتی ہے. اس حد تک ہمیں دماغ کو, ہمارے کھوپڑی کو انہوں نے وہ کیا ہوا ہے جسے کہتے ہیں غلامانہ ذہنیت. تمام جمہوریت. اور وہ سسٹم کہ جس سسٹم میں 500 لوگ یہ کھڑے ہو کے کہہ دے کہ لڑکے اور لڑکے درمیان شادی جائز ہے, تو وہ مستحکم ہے. ہم سے یہودی بہتر ہیں. جس دن 14 مئی 1948 کو ڈیوڈ بن گوریان اندر داخل ہوا ہے, اس کا فکرہ سنیں. اس نے کہا we are not going to write a book which should have a status more than Talmud and Torah. ہم کوئی ایسی کتاب تحریر نہیں کریں گے جس کی عزت و تکریم تالمود اور تورات سے زیادہ ہوگا. The constitution of Israel is Torah. اسرائیل کا آئین تورات ہے. آج تک اسرائیل نے اپنا آئین نہیں بنایا. ان کو کہا گیا 77 میں, اس کا نہیں, ہم نہیں بناتے, ہم سے وہ بہتر ہے.
ہم سے کمیونسٹ بہتر تھے جنہوں نے کھڑے ہو کر کہا لعنت ہے اس جمہوریت پر، ہم اپنا نظام نافذ کریں گے. ہم سے وہ بہتر تھے انہوں نے کہا لعنت ہے اس سودی نظام پر. 75 سال تک انہوں نے سودی بینکاری کے بغیر نظام چلا کے دکھایا. مسئلہ پتہ کیا ہے؟ وہ جو اقبال کہتا ہے نا کہ میں مدرسہ و خانقاہ سے نمناک، یہ تکفیر مجھ سے مایوس ہو کے گیا ہے. وہ جب قرآن کی آیات پڑھتا ہے اور کہتا ہے تو مسئلہ ہے ہی نہیں. یہ تو فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ ہے. 9 آیات ہیں قرآن پاک کی طاغوت کے. کیا ڈیفینیشن کرتے ہو طاغوت کی؟ اقبال یہی تو کہتے ہیں سارے کا سارا کہ اٹھ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط پندوہ دلگیری. اس کیفیت میں دیکھیں 1920 پہلا مس ورلڈ کا کمپٹیشن آیا. صرف قرآن کو صرف اس آیت کو موجودہ دور میں آپ فکس کرتے آپ کو روشن ہو جاتے. اقبال کہتا ہے کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام. 1920 سے پہلا مس ورلڈ کا کمپٹیشن آیا فلوریڈا کے ساحلوں پر بکنی سوٹ پہنانے کے بعد. اس کے بعد فیمنزم کی موومنٹ چلی ہے. آج تک جنگ عظیم اول ہو یا جنگ عظیم دوم، مقابلہ حسن ملتوی نہیں ہوا، باقی سب چیز ملتوی ہوتی رہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حجاب جو ہے مذہبی ایشو ہے، بکواس ہے. مذہب حجاب جو ہے یہ بنیادی طور پر معاشی ایشو ہے. ایک عورت جب حجاب پہنتی ہے تو 170 ارب کی انڈسٹری کے پیٹ پہ لات مارتی ہے. بال کرل کرنے والے اور ہیں، بال رنگ کرنے والے ہوں. شیمپو کی انڈسٹری کم از کم $35 بلین کی ہے. مجھے شرم آتی ہے کہتے ہوئے کہ پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک کوئی مقام عورت کا نہیں جس کو بازار میں لا کر بیچا نہ گیا. 20 سال تک آ گیا تم پتلی لوگوں کی تو اچھے لگے، 20 سال تک آ گیا تم موٹی لوگوں کی تو اچھے لگے، 30 سال تک آ گیا تمہارا رنگ اس طرح کا ہوگا. ساحلوں پہ بیٹھ بیٹھ کے اپنی جلدیں جلا دیتی ہیں اور صرف اس لیے کہ میں ٹین ہو جائیں. جس وقت ایشوریا رائے اور سسمیتا سین انڈیا میں انہوں نے مس ورلڈ کا کمپٹیشن جیتا، 51 پلاسٹک سرجن تھے اس وقت 57,000 پلاسٹک سرجن ہیں. کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام پورے کا پورا سسٹم. اللہ کیا فرماتا ہے وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ. بلندی سے فحاشی کہاں سے آتی ہے؟ سیٹلائٹ سے. کہاں سے؟ حدب. فحاشی کہاں سے؟ وہیں سے. اکنامک سسٹم حدب سے، سیٹلائٹ. تمام تر چیزیں آپ پہ، اب تک ڈرون تک. اب تو میں کل دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے اوپر سے سیٹلائٹ سے ڈرون اتاریں گے، وہ یہاں بیٹھے گا آپریشن کر کے واپس چلا جائے گا. یہ وہ نظام ہے جس کے مقابلے میں کبھی ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نظام کے خلاف نہ ہو، چند انڈیویجول کے خلاف. مکے کی دعوت نظام کے خلاف تھی اور اس نظام کو بدلنے کے لیے آپ اس طاغوت کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی دعوت تھی. اور طاغوت کے مقابلے میں آج آپ کھڑے ہو کے دیکھ لیں. ہم وہ لوگ ہیں، ہمارا ایک استاد ہوتے تھے انگلستان کے بڑے عجیب و غریب، وہ کہتے ہیں پاکستان جو ہے بہت شاندار قسم کا قبرستان ہے. یہاں سوشلزم دفن کرو، جھنڈا لگاؤ، مجاور بناؤ، بسم اللہ. اسلام دفن کرو، جھنڈا، ہر طرح کا اسلام یہاں دفن ہے. خانقاہ کا اسلام بھی دفن ہے، تصوف کا اسلام بھی دفن ہے، ہر چیز کا، ہر ایک کا ایک مجاور ہے، اس مجاور کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے. حالت یہ ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں، ہاں پھر اس کے بعد ایک ایجوکیشن سسٹم لایا گیا، آکسفورڈ، کیمبرج، فلاں. دنیا کا بدترین ایجوکیشن سسٹم ہے جس میں ہم آج کل پڑھ رہے ہیں. 23 سویلائزیشنز ہیں جن کی ایجوکیشن سسٹم 23. دنیا میں 3 چیزیں اس ایجوکیشن سسٹم کی، ماڈرن ایجوکیشن سسٹم کی ہے. نمبر 1، کبھی کسی یا پرانے ایجوکیشن سسٹم میں کسی نے یہ نہیں کہا تھا آج تک کہ ڈگری کی ویلیو بازار میں کتنی ہے. آکسفورڈ کی ڈگری 1 لاکھ روپے کی، اس کی ڈگری اس کے 50,000 دیں گے، لمس کی ڈگری کے 50,000 دیں گے. کیمبرج سے جا کے پڑھ کے 1,20,000 تنخواہ ملے گی. علم کو مارکیٹ میں تولا جاتا ہے. اس لیے آخری جو بحث ہوئی ہے اوباما کی اسمبلی میں، انہوں نے کہا کہ سوشل سائنسز ختم کر دو، اس کی ضرورت ہی نہیں. اس میں میں نے کالم لکھا تھا، میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ لیمپ بتائے گا کہ اخلاق کیا ہوتا ہے، یہ مائک بتائے گا کہ غیبت کیا ہوتی ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی صرف بتائے گی. دوسری چیز، ہمیشہ جو ہوتا تھا آپ کے مدرسے کے آپ پڑھے لکھے ہوئے ہیں، استاد کہتا تھا کہ میں اپنے بیٹے اس شاگرد کو طاق کر دیا. اس کو اب حکمت آ گئی ہے، اب یہ مارنے، اس کو حدیث آ گئی ہے، اس نے تخصص کر لیا اس معاملے میں. یہاں کیا ہوتا ہے، ایک آرٹیفیشل بیرونی قسم کا ایگزامنر 5 ایسے یوں چومتے ہیں، 5 سوال کی گیس لگایا، پاس ہو گئے. اس کے بعد ڈاکٹر کو کڈنی آتی ہو، وہ ڈاکٹر کی سند اس کے پاس. تیسرا سسٹم، کمپٹیشن، ریس.
یہ فرسٹ آئے گا، یہ سیکنڈ آئے گا، یہ تھرڈ. ہمارے مدارس میں ہمارے بزرگوں نے کبھی کسی کو کتوں والی ریس میں نہیں شامل کیا کہ یہ میرا بچہ اول ہے، یہ 2 میں، یہ 100 میں، یہ 4. ورسٹ ایجوکیشن سسٹم اس دور میں 1920 کے اندر، اس سارے اس سسٹم کی بنیاد. آپ کو اندازہ نہیں کہ بر صغیر پاک و ہند نے پہلا تخصص کے ساتھ دینی مدرسہ، تخصص کے ساتھ 1781 میں بنا ہے. اور کس نے بنایا تھا؟ لارڈ ولیم بینٹنگ نے. اس کو کلکتہ مدرسہ کہتے ہیں. اس سے پہلے فرنگی محلوں یا مدرسہ رحیمیہ ایک ہی مدرسہ ہوتا تھا. تفسیر بیضاوی پڑھائی جاتی تھی، احادیث پڑھائی جاتی تھی، اور باقی دنیاوی تعلیم. وہیں سے سول سروس نکلتی تھی، وہیں سے انجینئر نکلتے تھے. وہی کوئی تعلق نہیں تھا کہ دین اور دنیا کی تعلیم علیحدہ ہو سکتی ہے. ہم کو تفریق پیدا کی گئی. اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ. یہ ہے ہمارا المیہ. گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. یہ وہ پورا نظام ہے جس نظام سے باہر نکل کے آپ نے جدوجہد کرنی. اس نظام کے اندر ریپیئر کر کے اس کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے. اس سودی بنکاری نظام کے اندر رہ کے آپ تک اس کو ٹھیک نہیں کرتے جب تک آپ باہر کر. وہ جو مولانا روم کا جو شعر ہے نا کہ اقبال، بلکہ وہ لکھتے ہیں، صدیق سالک صاحب لکھتے ہیں کہ اقبال جو ہے وہ انہوں نے ایک دفعہ مجھے کہا، اسی میں بات ختم کرتا ہوں، کافی ہو گیا، پھر کہیں گے بہت لمبی ہوگی. ٹھیک. تو انہوں نے کہا کہ یہ ملک دنیا ٹھیک کیسے ہو سکتی ہے، کیونکہ اقبال کو بصیرت اللہ نے عطا کی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں، ان کے پاس میرے سوال کا جواب ہے، تو کس دن چلیں گے. سالک صاحب لکھتے ہیں میں صبح صبح جاؤں پوچھوں علی بخش سے، وہ کہیں جی اقبال صاحب جو ہیں وہ توتی پائی اپنا بنیان پالی اکا لایا ختم. تو وہ تو بیٹھ گئے، اب کیا کریں. تو اچانک وہ بزرگ جو آئے ہوئے تھے، وہ کہیں ٹھہرے ہوئے تھے کسی جگہ، تو وہ اچانک آئے. علی بخش سے کہا کہ یہ تمہارا صاحب جو ہے وہ تو آتا نہیں ہے، یہ شعر اس کو دے دینا. یہ مولانا روم کا یہی جواب تھا اس کے سوال کا. اور شعر کمال کا ہے کہ ہر کے کوہنا راہ کے بعد آیت کنت، اولی بنیاد را ویران کنت. اگر تم کسی نئی عمارت کو بنانا چاہتے ہو تو اس پہلی پرانی عمارت کی بنیاد کو تم تباہ کرو. جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس پورے کے پورے کانسٹیٹیوشن سسٹم میں پاکستان کا آئین کی سزا موت ہے، اس کی خلاف ورزی کی آرٹیکل 6 کے ساتھ، کیا پاکستان میں قرآن کی سزا موت ہے؟ نہیں ہے. پاکستان کا آئین قرآن سے زیادہ محترم، زیادہ مقدس، زیادہ بہتر. جب تک آپ اس نظام سے باہر نہیں نکلتے اس وقت تک آپ کامیاب نہیں ہوتے. ورنہ میں نے اپنے علماء سے کئی دفعہ، ہر ایک سے کہا، استاد الحق صاحب سے بھی، مولانا فضل الرحمان سے، میں نے کہا جس طرح تم اکٹھے بیٹھ کے یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے اوپر جاتے ہو، یہ آفر تو سید الانبیاء کو مکہ میں مل چکی تھی. کہا ہم تمہیں یونینیمسلی سردار منتخب کرتے ہیں، یہ تو مل چکی تھی. کوئی ہو ہی نہیں سکتا، وہ اسلام ہے ہی نہیں کہ جس کے اندر مولانا فضل رحیم صاحب اور جارج ڈبلیو بش ایک میز پہ بیٹھ کے ناشتہ کریں. ہماری اخلاق الگ ہے، ہمارے اقدار الگ ہیں، ہمارا ماحول الگ ہے، ہمارا لباس الگ ہے. 2 فکرے، ایک فکرہ بلکہ، اور 2 لوگ. اور یہ سوال آپ پہ چھوڑے جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سوال کی بصیرت عطا فرمائے. جس وقت 9/11 ہوا ہے تو جارج ڈبلیو بش اور ٹونی بلیئر نے ایک فکرہ بولا تھا. دونوں نے، ایک نے اپنی اسمبلی میں بولا تھا اور ایک نے اپنی کانگریس میں بولا تھا. نے کہا دے وانٹ ٹو ٹیک اور لائف اسٹائل فرام اس. یہ ہم سے ہمارا طرز زندگی چھیننا چاہتے ہیں. میرے بارے میں کہا تھا یہ ہم سے ہمارا طرز زندگی چھیننا چاہتے ہیں. سینے میں ذرا جھانک کے، اپنے اندر جھانک کے صرف ایک سوال کیجیے گا، میرا طرز زندگی کیا ہے جس کا مجھے تحفظ کرنا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.